السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان حضرات جو پیچھے کی طرف تشریف رکھے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سامنے کی طرف آ جائیں۔ کرسیاں خالی پڑی ہیں، بچوں کو پیچھے کر دیں۔ بچے سامنے رہتے ہیں تو تھوڑا ڈسٹربنس سامنے آتا ہے، تو جو کارکنان ہیں ان سے گزارش ہے، بڑے حضرات آپ تو سمجھدار ہیں، آپ حضرات سامنے کی طرف آ جائیں اور اس نیت سے آئیں کہ یہاں سے کچھ دینی معلومات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں گے، کچھ سنتوں میں اضافہ کریں گے۔ اس نیت سے تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أحبني كان معي في الجنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت میں سے ایک آیت کی کچھ ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کی گئی اور ایک مکمل آیت پیش کیا گیا اور حدیث دو تھوڑی سی پیش کی گئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ یوم رحمت والا مہینہ، اس مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہستی کی تشریف آوری ہوئی۔ اس نسبت سے یہ پروگرام آپ کے دیار میں سجایا گیا ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو، ان کے جتنے بھی پہلوات ہیں، سنتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں بسایا جائے، رچایا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک والدہ وولدہ، یعنی اپنے والدین میں سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی
زیادہ محبت کرنے والا اور تمام انسانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اگر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں ہیں، محبت کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم مومن والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک وہ آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے ایک ماڈل تیار کر کر بھیجے گئے۔ جس طریقے سے قرآن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ نے قرآن کو، واضح کتاب کو ہمارے لیے دنیا میں بھیجا، اور صرف قرآن کو بھیج کر یہ کہہ دیتے کہ قرآن آپ کے لیے ایک بک، آتھینٹک بک آپ کے سامنے دے دی گئی ہے، آپ اٹھاؤ، پڑھو، ریڈ کرو اور سمجھو۔ اور اس کے ساتھ کسی نبی کو نہیں بھیجتے، کسی انسان کو نہیں بھیجتے، ایسا انسان جو روشنی لے کر آیا، جس نے قرآن کو بتایا، ایسے انسان کو اگر اللہ نہیں بھیجتے، صرف قرآن بھیج دیتے، تو ہم کسی درگاہ کے نہیں رہتے۔ اسی لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یعنی ان کو روشن بنا کر، روشنی بنا کر دنیا میں بھیجا کہ وہ جائیں اور قرآن کو پریکٹیکلی اور تشریحات کے نظریے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گویا کہ ہمارے لیے، ہم اور آپ تمام کے تمام اسسٹنٹ ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنا کر قرآن کو ہم فالو کرنے والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ آج جو ہمارا اور آپ کا حال ہے اس سے ہم خود واقف ہیں کہ جس ذات مبارک جب وہ دنیا میں تشریف لائے اور ان صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیے، وہ ایسی جماعت ہے کہ جس نے لمحہ لمحہ میں اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور ان کے لیے سیرت کا ذکر کرنا کوئی مخصوص ڈے نہیں تھا، کوئی اسپیسیفک ڈے نہیں تھا، کوئی ایسا مہینہ نہیں تھا، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا۔ پورے کے پورے سال میں، پورے مہینے کے اندر جتنے دن آتے ہیں، جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، جتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، تمام سیکنڈوں میں، تمام گھنٹوں میں، تمام دنوں میں اور تمام منتھس میں ان کے دنوں کے اندر سیرت طیبہ پیوست تھی۔ آج ہم صرف ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم چھٹی پا گئے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ان کا حق ہی ادا کر دیا۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں، اگر ہم نے ایمان لایا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم نے اسے پڑھ لیا ہے تو ہم نے گویا کہ ایک سائن کیا ہے، ایک اگریمنٹ کیا ہے، وہ اس ذات سے کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے زندگی میں اور اپنے ایمان کو، اس کلمے کو پڑھ کر ہم جب اس کے اگریمنٹ ہم نے کر لیا ہے تو ہمارے لیے کچھ چیزیں ہم پر جو ہے فرض ہوتی ہیں۔ ان کے فرائض میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلا حق
اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو ان کی زندگی کے جو بھی طور طریقے ہیں، ان کے جتنے بھی سنتیں ہیں، ان کے جتنے بھی طریقے ہیں، اس کو ہم سب سے پہلے ہمارا ان پر حق ہے، جناب وسلم پر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس کو مانیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی تعظیم کی جائے، تعظیم کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے، محبت کی جائے۔ محبت نہیں ہے، محبت کا جو مقام ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ جو ہے نا تعلقات کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کوآرڈینیشن ہوتا ہے، جب آپ کسی سے ملتے ہیں ایک تعلق قائم ہوتا ہے، ایک تعلق آپ فرینڈ بناتے ہو۔ جب کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، آپ مثال کے طور پر ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں یا پلین پہ سفر کر رہے ہیں، پانی والے جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، کسی پہ بھی سفر کر رہے ہو، تو سب سے پہلے آپ کا وہ جو سڈنلی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی میٹ ہوتی ہے، تو آپ سب سے پہلے اس سے تعلق جوڑتے ہو۔ صرف آپ کا اس سے نام معلوم ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ بھائی آپ فلاں جگہ کے رہنے والے ہو، میں فلاں جگہ کے رہنے، بس اتنا تک محدود بات رہتی ہے۔ ٹرین پہ ایک ہی دن کے اندر جتنے بھی آرس آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہو، تو بس اتنا صحیح ہوتا ہے کہ آپ اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، ہاں بھائی تم فلاں جگہ تو میں فلاں جگہ کا ہوں، مگر محبت نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے سے جو محبت کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کا جو معیار ہے، اس کا جو درجہ ہے، وہ تعلق کے بعد آتا ہے۔ آج صرف اور صرف ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، صرف تعلق ہے۔ تعلق صرف ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایک خدا ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، صرف تعلق ہے ہمارا۔ اور دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے بھی تعلق ہے کہ ایک نبی ہے جو اللہ نے جس کو بھیجا ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دونوں سے صرف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، صرف معلومات ہے کہ ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے، ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، یہی بس اتنا ہی ہے ہمارے اندر، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ محبت تعلق کے بعد آتا ہے۔ اب محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی سیرت کے بارے میں پڑھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا عمل کیسا رہا ہے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، مزدوروں کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا ہے، جب وہ مزدوری کرتے تو کس طرح مزدوری کرتے، جب وہ حاکم بنے تو کیسی حکومت انہوں نے کی ہے، جب کسی کے مال کی تجارت کی ہے، جب بزنس کیا ہے تو ان کا تعلق کیسا رہا ہے، جب وہ باپ بنے تو باپ کس طریقے سے رہے، جب وہ کسی کے والد بنے تو کیسے رہے، جب کسی کے دوست بنے تو دوست کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے، جب وہ حاکم بنے ہیں مدینہ کے تو مدینہ میں کیسی حکومت انہوں نے کی ہے۔ جب آپ تمام فیچرز کو پڑھیں گے تب آپ کے اندر ایک ایک چیز سے ان سے محبت پیدا ہوگی کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے تعلقات کیسا تھا، جب وہ حاکم بنے، سیکریٹری بنے تو ان کا معاملات اپنے رعایا سے کیسا تھا، اپنے دوستوں سے کیسا تھا، اپنے گھر والوں سے کیسا تھا، اپنے بیویوں سے کیسا تھا۔ جب یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تب اس ذات مبارکہ سے محبت پیدا ہوگا۔ محبت دور کی چیز ہے، محبت کے لیے وقت لگتا ہے۔ You have to spend many times on it۔ جب تک آپ اس چیز پر وقت اسپینڈ نہیں کرتے، آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کسی سے محبت قائم کرنی ہوتی ہے تو کتنا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، یہ آپ خود جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو۔ کسی سے بھی محبت، جو محبت فطری نہیں ہے، والد کی محبت بیٹی سے فطری ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ ماں کی محبت بیٹیوں سے، بچوں سے، اپنے بچوں سے، اولاد سے، یہ نیچرل ہے، وہ محبت ہوگی بھی، اس کو کیا نہیں جاتا، اس کو امپروومنٹ نہیں آتا، وہ تو خدا نے اس کو دے دیا اس چیز کو۔ مگر کسی محبت کو جو جوڑا جاتا ہے، جس کو خود ہی انکریز کیا جاتا ہے، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔
اور ایک تو حسن، ایک جمال جس کو دیکھ کر انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنی مشقتیں جھیلتا ہے، تب جا کر ایک محبت قائم ہوتی ہے۔ اور محبت کے بعد کا جو درجہ ہے وہ عشق کا ہے، عاشق کا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب عام فن، یہ جو سیزن چل رہا نا، اس میں یہ سب الفاظ ملتے ہیں، اس الفاظ کو میں تھوڑا سا کلیئر کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے، ورنہ بیان بہت سنتے ہوں گے آپ، اور مجھ سے بہتر بیان کرنے والے آپ کو ملے ہوں گے، اسٹیج تو اور میک تو ایسے مقرر بھی ملیں گے آپ کو، مگر کچھ سیکھیے، سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو محبت جو اتنی محنت سے آتی ہے، اس کے بعد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ عشق کا ہوتا ہے، وہ عاشق کہلاتا ہے۔ اور محبت ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، محبت ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ محبت ماں سے بھی ایک بار میں آدمی ماں سے بھی کر رہا ہوتا ہے، بیوی سے بھی کر رہا ہوتا ہے، بچوں سے بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی محبت ڈیوائیڈ والی چیز ہے۔ مگر عشق کا جو مقام آتا ہے وہاں کوئی ڈیوائیڈ نہیں، کوئی ڈیوائیڈ نہیں۔ عشق وہ ہوتا ہے جو انسان ایک سے کرتا ہے، اس کے بعد اس کی نظر بھی کسی کی طرف نہیں پڑتی۔ ویسا عشق اگر محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، تب ہم پکے سچے عاشق رسول ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب سوچئے کہ ہم کیسے مومن ہیں، کیسے ایمان والے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ گھر کے اندر ہیں، گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، مگر مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آواز آئی ہے، مؤذن نے آواز دی حی علی الصلاۃ کہ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، اس وقت تو آپ کا امتحان ہے، اس وقت تو آپ کو امتحان دینا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ پریفر کیا کر رہے ہو، کس چیز کو ریفر کر رہے ہو، آپ کس کو ترجیح دے رہے ہو۔ یہ کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہیں اور ایسے ایسے کام آپ کے پاس سپرد کیے ہوئے ہیں، جو کام آپ کے بیوی کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے، جو رشتہ دار سے ریلیٹڈ ہے، مگر ایک طرف اللہ کے بندے مؤذن آپ کو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اس وقت آپ کس کو ترجیح دیتے ہو، اللہ کو یا اللہ کے رسول کو یا اپنے گھر والوں کو؟ اگر آپ اپنے گھر والوں کو ترجیح اس وقت دے رہے ہو تو گویا کہ ہم ثابت کر رہے ہیں اے محمد ہم ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان والا ہوتا ہے وہ جو اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے سے کرتا ہے، اس کی ذات سے کرتا ہے۔ اس کی ذات سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے طریقے کو اپناتا ہے، اس کی سنت کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہے، ان کے طریقے کے، ان کے حکم کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کی ڈیزائرز کو، اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ دار کے ڈیزائرز کو، اس کی خواہشوں کو پائے تکمیل کر کر وہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو فالو کرتا ہے، مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے حکم کو ادا کرتا ہے۔ یہ تو ہے قربانی۔ ہم نے کچھ بھی قربانی نہیں دی۔ اسلام کے اندر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت جگہوں میں کہا ہے کیا تم ایمان لانے کی بات سوچتے ہو کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ رات میں آرام سے سوتے ہیں، 3 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت کے فوڈز لیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانیاں، کوئی مشقتیں ایسا نہیں پیش آیا، اور ایسا پیش آیا بھی کہ ہم نماز کے لیے گئے، کسی نے مجھے مارا، کسی نے پیٹا، اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، ایسا ہمارے دیش میں اب تک نہیں ہوا، ہو رہا ہوگا، مگر یہی مشقتیں تو آنی تھی،
یہ آئے گا تب مزہ آئے گا کہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے، اس وقت آپ کو درد محسوس ہوگا کہ اے اللہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ تیری عبادت سے روکتے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، اس کنڈیشن کو اپنے سوچ میں انالائز کیجئے، سوچئے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کس طریقے سے جاتے ہیں۔ گویا کہ سجدے میں جانے کے وقت ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ اس اسٹرکچر کو دیکھیے، جب آپ رکوع سے اٹھ کر ڈائریکٹ سجدہ میں جاتے ہیں، اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر جب رکھتے ہیں تو وہ کنڈیشن کو اپنا ذہنوں میں لائیے۔ دیکھیے وہ کنڈیشن کیا ہوتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں فوجی جب کہیں جنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں اگر کوئی سرنڈر کر جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، کوئی کسی سے نہیں سکت نہیں رکھتا کہ وہ لڑ سکے، وہ کیا کرتا ہے، گھٹنوں کو بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے، گویا کہ وہ سرنڈر کر دیا ہے، آپ جو چاہے کریں۔ تو اسی طریقے سے انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی وہی حیت ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس کنڈیشن کو سمجھیں۔ جب اس کنڈیشن کو سمجھ کر ہم سجدے میں جائیں گے تو بے ساختہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری دے کر رو پڑیں گے، اے اللہ تو ہی ہمارا پرسان ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ ہم سوتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، سب تیرے لیے ہوتا ہے۔ تب ایک نماز میں جو صلاۃ معراج المومنین کا جو حدیث ہے، وہ اس کی آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ معراج المومنین یہ نماز کو کیوں کہا گیا۔ تو میں سیرت طیبہ کے اوپر بات کر رہا تھا کہ محبت کے بعد عشق کا معاملات آتا ہے۔ تو محبت میں آئیے کتنے لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ذات مقدسہ ہے۔ محبت دیکھیے ان کا، محبت کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، جو ابھی بے ادبی جو ہو رہی ہے ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو ہے باکس وغیرہ ہے اور بہت ساری جگہوں میں بس چلا دیے جاتے ہیں، اور محمد کئی دفعہ بولے جا رہے ہیں، کئی دفعہ اس میں جو ہے نا، وہ جو گانے والے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کتنی دفعہ محمد کہہ رہے ہوتے ہیں، بیچارے ان کی غلطی نہیں ہے، اس تو آپ لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اور آپ بجا رہے ہوتے ہو۔ محلے میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی گھوم رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، وہ محمد کہہ رہا ہے اور محمد ہوتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے، بے ادبی نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی نہیں، کیونکہ نام لیے جا رہے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ چیز کو سمجھیے۔ آج اسی واقعہ کو لے کر میں جاتا ہوں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ احد کے میدان میں، جنگ احد کے اندر جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کا دور ہے، جنگ کے اندر لڑائیاں شروع ہیں، لڑائی ہو رہی ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، یعنی ان کی طرف بہت ساری تیر جو ہیں آ رہی ہے، اور ایسا بوچار ہو رہے ہیں تیر کے کہ ہو سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو لگ جائے وہ تیر۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ تو غضب ہو جائے گا، تیر کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہ دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سیو کیا جائے، اس سے بچایا جائے، اور یہ سوچ رہے ہیں، سوچتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائے۔ سوچ رہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جائے، تیر آئے اور مجھے لگ جائے۔ سوچنے میں یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور سینہ مبارک کے سامنے میرا پیٹھ ہو جائے گا، میری پیٹھ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے ہو جائے گا، یہ گستاخی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کا دور ہے، مگر وہاں بھی ادب کا یہ لحاظ رکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرا پیٹھ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے انور کے سامنے اور ان کے سینے مبارک کے سامنے ہو جائے گا۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے دماغ میں یہ سوچا، نہیں میں سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، بلکہ اس طریقے سے کھڑا ہوں گا کہ اپنے چہرے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کروں گا، اپنے سینے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے کروں گا، اور تمام تیروں کو اپنے پیٹھ پر لوں گا۔ یہ ادب ہے جنگ کے میدان کے اندر، یہ ادب ہے۔ آج ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے ان کی سیرتوں کو سنتے ہیں، غرض یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا امپروومنٹ نہیں ہو پا رہا، وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ سننے سے آدمی کتنا دیر رہتا ہے، سننے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ چیز باقی رہتی ہے، وہ حلاوت، وہ چاشنی تقریر کی باقی رہتی ہیں، مگر وہ اگلے دن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جو پڑھی ہوئی چیز ہوتی ہیں، جو خود سے انالائز کیا ہوا ہوتا ہے، جو خود سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، جو ریڈ اور لرن بائی ہارٹ ہوتا ہے، اس چیز میں قوت ہوتی ہے، وہ پائیدار قسم کی چیز ہوتی ہیں۔ وہ پڑھتے 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 وہ محبت بڑھتا 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 عشق تک جاتا ہے۔ جب عشق کا جب معاملہ آتا ہے، پھر تمام کی تمام جو ہیں والدین ہیں، بچے ہیں اور ماں ہیں، سب کے سب جناب محمد رسول اللہ کے بعد والی چیز ہو جاتی ہے، پھر بعد والی چیز ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بازار میں اذان ہوئی، سب سے پہلے بھائی بازار بڑا یا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پڑا، سب آپ وہاں پہ کمپیریزن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات کی چیز ہے، ابھی نہیں ہو پائے گا، پہلے سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ جب یہ سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے ہم آگے بڑھیں گے، تب یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، کمپیریزن وہ ہم کرنا شروع کریں گے کہ بھائی کہیں گئے، کوئی بھی کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، بس آپ کو یہ چیز آ گئی کہ یہ کام اور یہ کام، گھر والے کہہ رہے ہیں ایسا کرنا ہے، آپ کہہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ وہاں پہ جو ہے بہت اچھے سے، مطلب پلائٹ مینر میں آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گھر والے نہیں مان رہے تو ان کے اوپر چھوڑ دیجئے، آپ کا کام ہے بس آپ سمجھا دیں۔ ہاں، اس پہ کہ آپ ان کی تقویت نہ کریں، ان کو سپورٹ نہیں کریں۔ اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں تو پھر آپ بھی گناہ گار، آپ بتا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ بری ہو سکتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں، یہ سیرت ہے۔ سیرت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ادب کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کیے جائیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ جب ان کا نام آئے تو سب سے پہلے کہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہنا تو واجب ہے، ضروری ہے کہ ایک مرتبہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ یہ جو جلسے اور یہ جلوس اور اسٹیجز جتنے بھی ہیں، تمام کی تمام چیزوں میں جو بھی مسلک کے لوگ ہیں، تمام مسالک کو بھی اگر آپ ایک جگہ کریں تو کامن چیز کیا ہے وہ دیکھیے۔ اگر کامن بیس میں جو بیسک نیڈس ہیں اس پر کوئی بھی مسلک کھڑا ہے تو سوچیے وہ کامیاب ہے۔ کامن چیزیں جو بھی ہیں ان میں سے کیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے، وہ 5 چیز رکھی گئی ہیں۔ بنیاد نماز، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ آپ کسی کو بھی فالو کریں، کسی کو بھی مانیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کامن جو چیزیں ہیں، نماز ہے، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سب اچھا ہے۔ نماز کے بعد جو چیز ہے، نماز، روزہ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کی جو فضائل ہیں، جو اس کے جو اسٹرکچرز ہیں، روزے کیسے رکھنے ہیں اس کو جاننا۔ اس کے بعد روزے کے بعد جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، پھر حج کا معاملہ، اگر استطاعت ہے تو حج کریں۔ یہ کامن چیزیں اگر آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کے اندر ابھی بھی قوت ہے۔ اور کوئی بھی انسان ان 5 چیزوں سے ہٹ کر کچھ کتنی بھی بڑی سے بڑا سے بڑا وہ کام کر رہا ہے، جتنے بھی بڑے بڑی تنظیمیں وہ چلا رہا ہے، اور بڑے سے بڑے اسٹیجز اور بڑے سے بڑے جلوس میں اگر وہ شرکت کر رہا ہے، یہ 5 چیزیں سے اگر خالی ہے تو یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور صرف ہم اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے
زندگی کا مطالعہ کیا جائے، زندگیوں میں ایسی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ محبت کی تقاضا اگر آپ کو دیکھنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ابو قحافہ نے ابوبکر صدیق کے جو والد تھے انہوں نے کچھ گستاخی کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گستاخی انہوں نے اپنے زبان سے کی۔ جو ہی گستاخی کرنا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے والد محترم ہے، والد ہے، جو ہی گستاخی ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ کر ایک تماچا اس کو رسید کر دیتے ہیں اپنے والد۔ یہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے والد کو ایک تماچا کھینچ کر مارا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابوبکر صدیق یہ کیا کیا تم نے؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی اس وقت تو ہمارے پاس تلوار نہیں تھی، اگر ہمارے پاس تلوار موجود ہوتی تو میں اپنے والد کا سر قلم کر دیتا۔ یہ محبت، یہ عشق۔ ابوبکر صدیق کو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اتنا مارا لوگوں نے، صرف اس معاملہ میں مارا ہے کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے، محمد کا پہلوکار ہے، محمد کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، ان کی زندگی پر، ان کی ذات کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والا ہے۔ اتنا پیٹا ہے لوگوں نے کہ ابوبکر صدیق کے ہوش حواس ختم ہو چکے ہیں۔ لوگ جو ہے ان کو پانی ڈال رہے ہیں اور ان کو اٹھا کر گھر کو لے گئے۔ ابوبکر صدیق ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد جو ہی ہوش آتا ہے ویسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، میرا سب سے پہلے ہم ہوش میں آئیں گے، مگر ہوش میں آتے ہی ہم اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ محبت تھی، یہ محبت ہمیں پیش کرنا ہے۔ سیرت طیبہ ہمیں پورے مہینے کے اندر نہیں، پورے سال میں جتنے مہینے آتے ہیں اس مہینے کے اندر جتنے ہفتے آتے ہیں، جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، جتنے دن آتے ہیں، تمام دنوں میں ہمیں ایسا تیار ہونا ہے کہ ہر لمحہ ہمارے لیے سیرت ہو، ہر لمحہ ہم سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم واقعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حقدار ہیں۔ محبت یہ جو چیز ہے یہ ایسے نہیں آئے گی، بہت قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی، ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی وہی ہے کہ ہمیں اپنے مال کا بھی قربانی دینا پڑے گا، اپنے آل و اہل والوں کا بھی قربانی دینا پڑے گا۔ قربانی سے مطلب یہ ہے کہ گھر والے کہہ رہے ہیں یہ کریے، آپ کہیں گے نہیں مجھے تو ایسا کرنا ہے، گھر والے کہیں گے نہیں یہ کرنا ہے، آپ کہیں گے نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے، دوست کہیں گے بھائی وہاں چلو، آپ کہیں گے مجھے وہاں تو نہیں چلنا، مجھے تو مسجد کو جانا ہے، مجھے تو اللہ کے نبی کے طریقے کو ماننا ہے، مجھے تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں ذہن میں جب آ جائیں گی تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ خبر سب سے پہلے ایک چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھانا ہوگا۔ آج ہم یہ طے کر کر اس جلسے سے اٹھیں گے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو جتنے بھی ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں کچھ 2 3 4 ہم اپنے سنتوں میں اضافہ کریں گے، ہم اپنی سنتوں میں اضافہ کریں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم یہاں پہ اسٹیج کے اندر یا اس کرسی پر جو بیٹھ کر ہم نے جو اپنا 1-2 گھنٹہ قیمتی وقت جو ہم نے نکالا ہے اس میں کچھ فائدہ نظر آیا کہ نہیں آیا۔ ورنہ سنیں گھر جائیں پھر وہی معاملہ ایک دم ایکول جو پہلے جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، تو گویا کہ ہم نے وہی عمل کیا کہ ہم گئے بیٹھے اور سامنے دیکھا لوگوں کو، وہاں سب معاملہ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلی چیزیں ان میں سے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر، ہمیں اپنے اخلاق کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اخلاق کو پیدا کرنا۔ سب سے پہلے اخلاق جیسے اخلاق کو پیدا کرنے ہوں گے۔ اس اخلاق میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فیچرز ہیں، چاہے وہ مزدوری کا ہو، چاہے وہ بیوی کے ساتھ رہنے کا ہو، بچوں کے ساتھ رہنے کا ہو، چاہے وہ والدین کی زندگی میں ہو،
چاہے وہ بزنس جب کر رہے ہوں اس وقت ہو، چاہے وہ حاکم بنے ہوں اس وقت ہو، تمام پہلو پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم تمام چیزوں کو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی جب گزارنا شروع کریں گے، تب ہمیں واقعی معلوم چلے گا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت تک آئے گی، اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم تمام چیزوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے پر ہم عمل کرنا شروع کریں گے۔ جب تک نہیں آئے گا، جب تک محبت نہیں بڑھ سکتی۔ تو محبت سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اگر واقعی دنیا میں آئے ہیں اور کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو پہلی چیز یہ ہم کریں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈل، ایک ماڈل بنایا تاکہ آپ دیکھو اور ویسے ہی اپنی زندگی کو گزارو۔ اس چیزوں کے کچھ وجوہات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس پہ عمل نہ کیا جائے تو گویا کہ ہم صرف اور صرف ایک ایمان والے، صرف کلمہ پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، بلکہ اندر سے تمام کی تمام چیزیں خالی ہیں۔ ہم اگر اوپر سے اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے ہم جتنے بھی چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو دل سے نہیں کر رہے ہیں، دل سے نہیں مان رہے ہیں، تو گویا کہ صرف ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں، صرف ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو چیزیں آپ کے جو امتحانات کے بعد جو آپ کا وہاں پہ رزلٹ آؤٹ ہوگا، جو آپ کو ریوارڈ دیے جائیں گے، وہ صرف اور صرف آپ کے دل کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھو گی، صرف اور صرف دل کے بارے میں۔ ظاہر خراب ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بد باشی و نیکت گویت خل، بد باشی و نیکت گویت خل، بے کے نیک باشی و بدت گویت خل۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ برے ہیں، آپ کا دل، آپ کے اعضاء، آپ کے جوارح تمام کے تمام جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ آپ کو لوگ حاجی صاحب، نمازی صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب اور بڑے بڑے لقب، پیر صاحب جتنے بھی ہیں، آپ کو لوگ اس القاب سے یاد کر رہے ہیں، مگر آپ تو اندر سے برے بنے ہوئے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اوپر سے گندے ہو جاؤ، آپ کو لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں اس کی پرواہ مت کرو، اگر آپ کے اندر کا دل، آپ کا ضمیر اچھا ہے تو گویا کہ اللہ کے سامنے آپ اچھے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ اچھے ہیں، تو آپ کا کل قیامت کا دن فیصلہ بھی وہی ہونا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ اس دن جو ہے نا آپ کے دلوں کے اندر جو بھی چیزیں یہاں موجود ہیں، جو بھی چل رہا ہے، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ کل دل کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو اللہ ظاہر کر دے گا کہ تم نے بظاہر ہم کہہ رہے ہو کہ چلو بھائی میں نمازی ہوں، مگر میرا نماز پڑھنا اس لیے تھا کہ ہم لوگوں کو دکھائیں، لوگ سمجھیں کہ یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ تو حاجی کے ساتھ ساتھ بہت بڑا دیندار ہے، مگر ہم نے صرف ظاہری اسٹرکچر کو اگر بنیاد دیا ہو، بنایا ہو، اور اندر کا اگر میرا پورا کا پورا اسٹرکچر ہلا ہوا ہو، ڈھیلا ہو، تو کل قیامت میں جو رہائی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں مشکل ہے۔ تو ہمیں اسٹینڈ اگر ہونا ہے تو اپنے دل سے ہونا ہے، اگر محمد سے محبت بھی کرنی ہے تو دل سے کریں۔ جب دل سے محبت ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اگر آپ نعرے لگاؤ چاہے نعرے مت لگاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ کے دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے گی، پھر آپ وہاں پہ آپ کی رہائی آسان ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو ہے ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہم ابھی سب سے جو خراب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ آئی ہیں کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔
1 گھنٹے کی تقریر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تیار کریں. اپنے گھر کے اندر سیرت کا جو ہے تعلیم ایک شروع کریں. اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کہیں کہ بابو ایک اپنے پورے 24 آورس کے اندر کم سے کم 10 منٹ کے لیے شروعات کریں. شروعات ایسا کریں کہ بھائی 10 منٹ ہمارے گھر کے اندر سیرت کی یہ فلاں کتاب ہے، جو آپ کے مطابق اچھی کتاب ہو، جس سیرت میں لکھی ہوئی ہو، آپ اس کا مطالعہ اپنے بچوں کے اندر کریں، بچوں سے کروائیں. خوب بیٹھیں، سب لوگوں کو بیٹھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم خود ہی تیار نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے اسلام نکل چکا ہے، دین بالکل بھی نکل چکا ہے. دین کے جو اعضاء تھے، جو اس کے جوارے تھے، وہ بالکل ہی صاف ہو چکا ہے. اس لیے ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے. ہمارا جو پکچرز ہے نا، بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے اتنی بری ہو گئی ہے کہ ہم کچھ اچھا بھی کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود شرم آتی ہے. ہم کس منہ سے کہیں؟ تو پہلے ہمیں خود اسٹینڈ ہونا پڑے گا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچانا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کہا قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنی ذات کو بچاؤ. اس کے بعد واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کہاں سے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے. وہ آگ کیسی ہے پتہ؟ وہ آگ ہے وقودها الناس والحجارہ. اس کی جو ایندھن ہے انسان ہے، پتھر ہے. یہاں کی جو آگ ہوتی ہے، ہوٹلوں میں آپ جائیں گے، جو آگ جو گھروں میں بھی جلائے جاتے ہیں، اس کے یا تو ایندھن ہوں گے لکڑی وغیرہ، لکڑیوں سے لوگ جلاتے ہیں، کوئلے سے جلاتے ہیں. مگر جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس، کہ اس کا جو ایندھن ہے، اس کو جو سلگایا جائے گا، اس سلگانا کس سے ہوگا معلوم؟ حجارہ اور انسان. وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھروں سے اس آگ کو جلایا جائے. گویا کہ انسان اس کے ایندھن ہے. والملائکۃ غلاظ شداد، اور ایسے فرشتوں کو وہاں پر اللہ نے لا کر کھڑا کر دیا ہے. جس طریقے سے آج آپ جائیں جہاں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، وہاں ایسے جلاد کو ہائر کیا جاتا ہے جس جلاد کے دلوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہوتی ہے. وہ بلا خطر کے، بے چون چرا کے آپ کو پھانسی پہ کھڑا کر دیتا ہے. اللہ نے ایسے فرشتوں کو قیامت کے دن منتخب کیا ہے. والملائکۃ غلاظ شداد، شداد غلاظ شداد، بہت زیادہ غلیظ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے. ایسے غلیظ کو کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ جب اللہ ان کو حکم دے دیتا ہے کسی چیز کا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، پھر اس حکم کا وہ کبھی بھی الٹا نہیں کرتے. اللہ نے اگر کہہ دیا کہ اللہ نے کہہ دیا اس کو جہنم میں ڈال دو، تو اس فرشتے کے اندر آپ یہ غرض میں اور اس سوچ میں نہیں رہیں گے کہ وہ فرشتہ آپ کے رونے کو، آپ کے لگانے کو، آپ کے بلکنے کو، وہ رحم آ جائے اس فرشتے کو اور آپ کو بولے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کو جنت میں ڈال دیجئے. نہیں، ایسے فرشتوں کو منتخب اللہ نے کیا ہے جو بہت ہی غلیظ قسم کے ہیں. وہ اللہ کا جب حکم آ جائے گا پھر وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. ایسے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے. بچے کے بارے میں آج ہم اویئر نہیں ہیں. بچے اگر نماز نہیں پڑھتے، اور آپ حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، مگر بچہ حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، بچے جوا کھیل رہا ہوتا ہے، بچے ناجائز کام میں ملوث ہوتا ہے، مگر ہم اف تک نہیں کرتے. اس معنی پر نہیں کرتے کہ اگر میں اف کرتا ہوں، اس بچوں کو بتاتا ہوں تو یہ بچہ آج مجھ سے منہ لگ جائے گا اور مجھے الٹی پلٹی بات کہے گا. تو یاد رکھ لیجئے یہ غلطی ہم نے خود کی ہے. ایک اصول بتا کر جا رہا ہوں، اس اصول کو یاد رکھ لیجئے، پوری زندگی کام آئے گی. وہ اصول یہ ہے، اللہ کا اصول بنایا ہوا ہے، اللہ کا یہ رول ہے، یہ قانون اللہ نے بنایا ہے. اس قانون کو یاد رکھ لیجئے. وہ قانون کیسا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو، یہ ہم تمام لوگوں کے سامنے یہ چیز آتی ہے، اس کو بہت بغور سنیے. یہ رول یاد رکھ لیجئے گا. کبھی آپ کے بچے اگر برباد ہو گئے نا، تو کبھی آپ کسی مولوی کے سامنے، کسی امام کے سامنے اور کسی بڑوں کے سامنے، بزرگ کے سامنے آپ جا کر نہیں کہیے گا امام صاحب میرے بچے جو ہے نا بہت بگڑ گئے.
میرے بچے جو ہے نا میری بات نہیں مانتے، میری خدمت نہیں کرتے، ماں آواز دے رہی ہوتی ہے، بیٹی سنتی نہیں ہے۔ اے امام صاحب کچھ تعویذ تو دیجیے جس سے میری بیٹی جو ہے ماں کی خدمت کرے، میری خدمت کرے، گھر کے کھانا بنائے، گھر کے پوچھے کرے۔ اے ایسا قانون بتا دیجیے، یا ایسی تعویذ مجھے دیجیے، یا ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میری بیٹی یا میرا بیٹا فرما بردار ہو جائے۔ تو آئیے میں آپ کو بیسک کی طرف لے جاتا ہوں، یہاں خرابیاں کہاں سے ہوئی اس کو دیکھیے۔ اللہ کا قانون سنیے، اللہ کا قانون یہ ہے جس کے لیے، جس چیز کے لیے، جس آدمی کے لیے، جس مالک کے لیے، جس بھی چیز کے لیے اگر آپ نے اللہ کا احکام توڑ کر، نبی کے احکام توڑ کر آپ نے جس کے لیے بھی کام کیا ہوگا تو اللہ اسی کو جس کے لیے آپ نے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا احکام کو توڑ کر ان کے سنتوں کو پامال کر جس کے لیے بھی کام کیا ہوگا، کل آئندہ وہ شخص کو جس کے لیے آپ نے کام کیا ہے اللہ آپ کی زندگی پر اس کو مسلط کر دے گا، آپ کو مسلط کر دے گا۔ اللہ نے کہا حرام نہیں کماؤ، حرام مت کماؤ، اور آپ نے حرام کمایا، کس کو توڑا؟ اللہ کے حکم کو توڑا، کمایا، کھلایا کس کو؟ بچوں کو۔ کھلایا کس کو؟ بیٹیوں کو۔ کھلایا کس کو؟ بیوی کو۔ جب وہ برباد ہوتی ہے تو کہتی ہیں برباد کیسے ہو؟ برباد تو اسی لیے ہوا ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر، نبی کے طریقے کو توڑ کر تو نے اپنے بچوں کو خوش کیا ہے، اپنے بیویوں کو خوش کیا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہے، اس کے لیے فلائٹ مہیا کی ہے، مگر حرام کما کر، اللہ کے احکام کو توڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، روزہ توڑ کر، حج کو نہ جا کر تو نے اپنے بیٹیوں کے لیے بڑے سے بڑے فلائٹ خریدا ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں خریدی ہیں، تم نے اپنے بیویوں کے لیے نئے نئے ڈریسز کیے ہیں، صرف اس کو لے کر کہ تو نے حرام مال کما کر کسی کے آپ نے کسی کے حق کو دبا کر، کسی کو مار کر، کسی کو پٹ کر آپ نے اپنے بیوی کو خوش کیا، اپنے بچوں کو خوش کیا، اپنے والدین کو خوش کیا ہے، اپنے بھائیوں کو خوش کیا، اپنے دوستوں کو خوش کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کا اصول ہے اگر میرے حکام کو توڑ کر تو جس کو بھی خوش کرے گا کل اسی کو میں تیرے اوپر مسلط کر دوں۔ یہ اصول یاد رکھ لیجئے، بہت کام کی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ امام صاحب کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس نہیں جائیں گے، سب سے پہلے آپ بیٹھیں گے اور اپنے گوشہ نشینی ہو کر سوچیں گے اے اللہ میں نے تیرا کون سا حکم توڑ کر اپنے بچے کی خدمت کی تھی، اس کے کپڑے دلوائے تھے، اس کے لیے فلیٹ دلوایا تھا، اس کے لیے گاڑیاں دلوائی تھی، اس کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے اور ہوٹلوں سے کھانے منگوائے تھے، مگر میں نے تمام اس چیز کو اس لیے کیا کہ میرا بیٹا خوش ہو جائے، اور مال جہاں سے بھی آئے اللہ کی پرواہ ہم نے نہیں کی ہو، نبی کے سنت کے خلاف مال کمایا ہو، تو وہی بچہ اگر کل بگڑ جائے تو ہم کہتے ہیں بگڑ گیا۔ تو بنیاد کہاں سے خراب؟ بنیاد کس نے خراب کی؟ ہم نے بنیاد خراب کی۔ اب جا کر دیکھیے دیندار گھرانوں میں، جس گھرانوں کے اندر جس کے والد 10,000 روپے بھی کماتے ہیں، 5,000 بھی مہینہ کماتے ہیں، امام صاحب کے بچے اگر وہ امام 5,000 بھی کماتا ہے، 6,000 بھی کماتا ہے، مگر اس 6,000 میں اللہ کی فرما برداری، نبی کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو عالم دین بنتے ہیں، اس کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں کی خدمت کرتے ہیں، اس کے بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو ماں کے ساتھ ساتھ رہ کر کچنوں کو آباد کرتی ہیں، کھانا بنانے میں ساتھ دیتی ہیں، کپڑا دھونے میں ساتھ دیتی ہیں، برتن دھونے میں ساتھ دیتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی تمہاری بیٹی ہے، یہ بھی امام کی بیٹی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹی اور بیٹوں کی جو پرورش کی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق نہیں کی، اس کے حکم کو توڑ کر کیا ہے۔ تو آج تیرے بیٹی کو، تیرے بچے کے، تیرے بھائیوں کو، تیری اولاد کو، تیرے دوستوں کو اللہ نے تجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ یہی امام نے 5,000 کمایا، اپنے بیٹیوں کو حلال کم کھلایا، اپنے بچوں کو حلال کھلایا، اپنے بھائی کو اگر ہدیہ بھی دیا ہے تو حلال روپے کا ہدیہ دیا، اپنے بیٹیوں کا اگر رشتہ بھی کہیں کیا ہے تو حرام مالوں سے نکاح نہیں کروایا، حلال مال سے نکاح کروایا ہے، تو ان کی نکاح بھی قائم دائم رہتی ہیں، ان کے بچیاں خوش رہتی ہیں، ان کے بچے خوش رہتے ہیں۔ حالانکہ 5,000 کمانے والے ہوتے ہیں، لاکھوں کمانے والے، کروڑوں کمانے والے بیڈ پر جاتے ہیں تو نیند کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں، نیند کی دوا نہ لیں تو ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہی امام، یہی نیک آدمی جو انسان حلال رزق کماتا ہے، بستر پر جاتا ہے،
آنکھ مونتا ہے ایک ہی مرتبہ نیند آتی ہے تو صبح کے وقت کھلتی ہے. یہ وجہ صرف اور صرف حلال میں سے. نبی سے سیکھنا ہے. نبی نے کیسے کیسے اپنے زندگیوں کے اندر لوگوں کو بتایا ہے. یہ نبی، جس نبی کے بارے میں جو آج ذکر کیا جا رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو خاص کر دیا ہے. جس نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک تمام دنیا کی ایک ایک سانس میں ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے دل کے اندر بیٹھانا ہوگا، تب جا کر کچھ بات بنے گی. آج بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں کچھ ہی سال پہلے، 2 سال پہلے عالم بنا ہوں، فراغت ہوئی اور میں کالج کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. تو سب سے پہلی چیز ہم نے اپنی مسجد میں شروع کی ہے، وہ شروع یہ کی کہ لوگوں کو پڑھنے کے اوپر ابھارا کہ پڑھیے، مطالعہ کیجیے. ہفتے میں آپ سے نہیں ہو رہا، آپ 2 صفحے کا مطالعہ کیجیے، 3 صفحوں کی مطالعہ کیجیے. مطالعہ تو کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ تو کیجیے. ایک انسان ہے جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی گندی گندی باتیں کی ہیں، کتابیں لکھی اس نے، خوب الٹی باتیں جب شروع کی ہیں تو اس کے پاس فنڈ آنا شروع ہوا. جو مخالف لوگ ہیں فنڈ دینا شروع کیے، بھائی کہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، محمد کے بارے میں الٹی پلٹی بات لکھ رہے ہیں، آپ لکھیے، ہم آپ کی بہت تعاون کریں گے. فنڈ شروع ہو گیا. فنڈ شروع ہوا ہے. وہ صاحب بھائی فنڈ شروع ہو گیا، مال آنے لگا تو ان کی ایک خواہش بڑھی کہ بھائی اب فنڈ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو ایک پریشرائز ہو گئے کہ بھائی ہمیں تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. تو انہوں نے خوب مطالعہ شروع کیا. میں اس مطالعے پہ کہہ رہا ہوں، آپ تمام لوگ پڑھے لکھے، آج سیرت کی کس لینگویج میں کتاب نہیں ہے؟ ہندی، بنگلہ، اردو، عربی، انگلش، تمام کی لینگویجز میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. یہ تمام آپ کی سہولت کے لیے تو کیا گیا ہے. تو اس نے فنڈ شروع ہوا، تو فنڈ آنے سے شروع ہوئے تو اس نے اب بولا کہ اب اور الٹی پلٹی بات لکھنی ہے تو بھائی پڑھنا تو پڑے گا نا. جب پڑھیں گے تب نہ بتائیں گے دیکھو یہاں پہ فراڈ ہے، اس کو اٹھاؤ، کہ دیکھو محمد نے یہاں پہ یہ کیا. وہاں اور پڑھیں گے تو وہاں سے نکالیں گے محمد نے دیکھو وہاں پہ یہ کیا. جب مطالعہ شروع کیا ہے، کٹر نان مسلم مطالعہ شروع کیا کہ اب تو فنڈ آ رہا، مطالعہ شروع کیا کہ اب اور الٹی پلٹی باتیں شروع کی جائیں. جب مطالعہ شروع ہوا ہے، مطالعہ کرتے 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 حضرت یہاں تک پہنچے. یہ ہمارے لیے یہ سمجھیے ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے کہ جب وہ مطالعہ شروع کیا ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، تو اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا ارے کیا ہوا، تمہارے پاس اتنے فنڈ آ رہے ہیں، تم نے لکھنا بند کیوں کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ اب تک جو میں لکھ رہا تھا بنا پڑھے ہوئے، بنا سمجھے ہوئے لکھ رہا تھا، اپنی عقلی دلیل پیش کر رہا تھا. مگر آج میں محمد کی سیرت کو پڑھ چکا ہوں، میری ہاتھ میں، میرے قلم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں کچھ ایک بھی حرف غلط لکھ سکوں. جب اس نے مطالعہ شروع کیا تو اس نے برجستہ کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں. ایک مصنف ہے مائیکل ہارٹس، اس نے، وہ عیسائی ہے، اس نے ایک بک لکھی، کتاب لکھی اس نے، دا ہنڈریڈس ایک بک ہے، اس کا نام ہے دا ہنڈریڈس. یعنی اس کتاب کے اندر اس نے 100 لوگوں کی ایک فہرست تیار کی، 100 لوگوں کی. ہے عیسائی ہے، اس نے 100 لوگوں کی ایک کتاب نکالی، یعنی جو ریناؤنڈ پرسن ہو، بہت زیادہ مشہور معروف پرسنس کے لوگوں کی جو ہے اس نے ایک فہرست تیار کی، اور اس نے دا ہنڈریڈس میں اندر وہ 100 لوگوں کا ذکر کیا اور اس کے خصوصیات پڑھ کر سب کے. تو ہے عیسائی. سب سے پہلا نام
جو اس نے اپنے دی ہنڈریڈس بک کے اندر سب سے پہلا نام جو ذکر کیا ہے عیسائی، چاہتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کرتا، کیونکہ اس کا ماننے والا ہے عیسائی ہے، تو سب سے پہلے اپنا نبی کا ذکر اس کتاب کے اندر کرتا۔ مگر قربان جائیے، اس کتاب کے اندر سب سے پہلا ذکر اس نے جس کا کیا ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس دی ہنڈریڈس بک کے اندر سب سے پہلا ذکر کیا۔ اس لیے ذکر کیا کہ وہ سب سے پہلے گیا بچپن میں، بچپن کی زندگی کو دیکھا ہے، بچپن کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہا کہ اس کی بچپنا ایسی ہے کہ جب یہ جس دائی جو آمنہ تھی، اور آمنہ کے بعد جو حلیمہ ہے دائی، ان کا جو رضائی ماں جو ہے، جب ان کے دودھ میں تھن میں جب انہوں نے اپنی زبان کو لگایا ہے، دودھ جب اس نے پیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ جب پیا ہے، تو ان کے دودھ پینے میں یہ معاملہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے ایک طرف سے دودھ پیا، دوسری طرف سے نہیں پیا۔ وجہ یہ دیکھا کہ اس لیے انہوں نے نہیں پیا کہ ان کے ایک بھائی تھے، ان کا یہ حق تھا کہ وہاں پہ چھوٹے مگر اپنے بھائی کا حق دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں اگر میں منہ لگاتا ہوں تو میرے ایک بھائی کا حق ضائع ہو جائے گا۔ تو چھوٹی سی عمر ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، مگر حق دیکھیے کہ اس عمر میں بھی وہ اپنے بھائی کا حق دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کلیئر کر دیا کہ بچپنا سب سے بہتر جو ہے جناب محمد رسول اللہ کا بچپنا ہے۔ پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزنس کا معاملہ ہے، پھر 50 سال کی عمر میں، پھر 60 سال کی عمر میں تمام چیزوں کو الگ الگ 5 سال کے اندر 10 سال کے بعد ڈفرینس میں انہوں نے مطالعہ کیا ہے، تو تمام ایجز میں تمام لوگوں کو ناپا ہے، تو سب سے آگے اگر آ کے کوئی ملا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک۔ اس کے بعد آتا ہے صحابی کا دور، صحابیوں کو اللہ نے ایسا کھڑا کیا کہ آج ان صحابیوں کی مثال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تمام کی تمام چیزوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں آج ہم الٹا ہو چکے، پورا کا پورا الٹا ہو چکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں صرف 10 منٹ آپ سے اور لوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ چیز سکھایا تھا، یہ چیزیں آج ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ ہم آج کرتے یہ ہیں کہ لوگوں کی مجبوری خریدتے ہیں، لوگوں کی مجبوری خریدتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت خراب چیز ہے، ایک دم ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل بھی ہٹا ہوا ہے۔ آج مجبوری اس معنی پر خریدتے ہیں، اگر ہمارے نوجوان کے اندر بھی یہ زیادہ ہے، بڑے لوگوں کے اندر بھی زیادہ ہے، ہمارے اندر بھی زیادہ ہے، کیا فلاں کی اگر کسی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے، اگر اس کے پاس ایک سیل فون ہے، مثال دے رہا ہوں، تمام چیزوں میں آپ اس کو فٹ کیجیے، سیل فون ہے، وہ بیچارہ آتا ہے اور کہتا ہے میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یہ میں موبائل سیل کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ سیل کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ تو لوگ جیسے ہی یہ سنتے ہیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، باپ کی طبیعت خراب ہے، یا میری بچی کی طبیعت خراب ہے، یا میرے بچے کا آپریشن ہے، کسی بھی معاملہ میں جب یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو سیل کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں، اب سمجھ جاتے ہیں ہم، یہ تو مجبور ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مجبور انسان ہے، مجبور سمجھتے ہیں تو ہم اس کے اور پرائز کو ڈاؤن کرتے ہیں، نہیں ہم تو اتنا، اگر 6000 بول دیا تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی 5000۔ ہم جان رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کم میں دے دے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ مجبور ہے، اس کی بچی کی طبیعت خراب ہے، اس کے بچے کے آپریشن ہونے ہیں، یا آپ کے ماں کی، باپ کی، کسی کی بھی طبیعت خراب ہے، تو ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، اس کی پرائز کو اور ڈاؤن کرتے ہیں، اور ڈاؤن کرتے ہیں، نہیں 5 میں آ کر وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آج جو بھی مل رہا ہے دیکھ ہٹاؤ مجھے، میری مجبوری ہے، وہ بیچارہ سیل کر دیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ معاملہ میں، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ گھر بیچنا ہے، کوئی انسان گھر بیچ رہا ہے، کچھ ایک بیگ سڈنلی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنشل پرابلم میں وہ ہے تو گھر بیچنا، پڑوسی کو بولتا ہے بھائی گھر بیچنا ہے، وہ پڑوسی سمجھ جائے اس کو تو بیچنا ہی ہے، اور کم پہ کم کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور کم کرواتے ہیں، تو یہ معاملہ ہوگا۔ تو مجبوری خرید رہے ہیں،
یاد رکھ لیجئے اس مجبوری کے تحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں لوگوں کسی کی مجبوریاں مت خریدنا. صحابہ کو تیار کیا اللہ نے، اللہ کے نبی نے، اور تیار اس معنی پر کیا کہ اے میرے پیارے صحابی کسی کی مجبوری نہیں خریدنا. بازار میں ایک صاحب گھوڑا لے کر کھڑے. اس واقعے کو بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. ایک صحابی بازار میں گزر ہوا، دیکھا قیمتی گھوڑا، خوبصورت گھوڑا لے کر ایک صاحب کھڑا ہوا. ایک صاحب گھوڑا لے کر کھڑے، یہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں بھائی گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ وہ انسان حساب سے مثال کے طور پر وہ اس نے کہا کہ 500 روپے قیمت ہے، گھوڑے کی قیمت 500 روپیہ ہے. صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ گھوڑا جو ہے یہ 500 روپے کا دکھ نہیں رہا، یہ گھوڑا 500 کا نہیں دکھ رہا ہے. صحابی سمجھ گئے، لگ رہا ہے کہ یہ مجبوری میں اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہے، سیل کر رہا ہے، بیچ رہا ہے. تو جو ہی یہ سمجھتے ہیں تو ان کو نا 600 روپے دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولتے تم 600 روپے رکھو، یہ 500، یہ گھوڑا تو 500 روپے کا دکھ نہیں رہا ہے، یہ گھوڑا 600 روپے کا ہے. 600 دیتے ہیں، گھوڑا لے کر چلے جاتے ہیں. گھوڑا لے کر گئے، تھوڑی دور جاتے ہیں، جانے کے بعد پھر بیک ہو جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور اس جو وہاں پہ جو سیل کر رہا تھا اس کو اترتے ہیں گھوڑا سے اترنے کے بعد 800 روپے دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ 800 روپے دیتے ہیں. 800 دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ گھوڑا 600 کا بھی نہیں ہے، یہ گھوڑا 800 روپے کا ہے. جب وہ سنتا ہے، سننے کے بعد کہتا ہے تم عجیب و غریب انسان معلوم ہوتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تم کو میں نے 500 میں کہا تم نے 600 روپے رقم دی، جب 600 میں دی، جب تم گھوڑا لے کے جب چلے گئے پھر واپس آ کے تم مجھے 800 روپے دے رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے آقا جو میرے حاکم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی انسان کی مجبوری نہیں خریدنا، کسی کی مجبوری نہیں خریدنا. جب میں تجھے 500 روپے میں جب تو بیچ رہا تھا مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ گھوڑا اتنی خوبصورت ہے، اس کی قیمت 500 ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے میں نے تجھے 600 روپیہ دیا. جب میں 600 دیا ہوں، جب میں گھوڑا لے کر آگے بڑھا تو اس کی رفتار سے، اس کی گفتار سے، اس کی رفتار، اس کی قوت سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ گھوڑا 600 کا بھی نہیں ہے، یہ گھوڑا 800 کی قیمت کی ہے. تو میں واپس آ کر تجھے 800 روپیہ دیا ہے. یہ تھے صحابی رسول. ان کے حکم کے مطابق، ان کی سنت، ان کے اقوال پر، ان کے افعال پر مٹ جانے والے صحابی تھے. تب انہوں نے کہا کہ میں محمد کو ماننے والا ہوں. ان کے سامنے کٹر سے کٹر مشرکین بھی سامنے آ گئے تو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ لباس کو اتارا ہے، نہ ان کے سنتوں کو چھوڑا ہے، نہ اٹھنے میں نہ بیٹھنے میں کسی طریقے کو بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. صرف اس لیے نہیں چھوڑا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری سیرت ان کی زندگی میں سما گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیزیں جو ہمارے معاشرے میں خراب ہو گئی، آج ہم بھی اس سے جھیل رہے ہیں. وہ معاملہ یہ ہے قرض کا معاملہ بھی بہت خراب ہو گیا. آج گویا کہ ایسا ہو گیا ہے ماحول معاشرہ میں کہ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، قرض دینے کے بعد جب ہم خود قرض اس سے اپنا مانگنے جاتے ہیں، بھائی میں نے تمہیں قرض دیا تھا، تو وہ انسان کہتا ہے، اب وہ بتاتے ہیں، میرے بہت سارے دوست ایسے بتاتے ہیں کہ یوسف ایسا لگتا ہے جب میں اپنا پیسہ مانگنے جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں خود پھر اس سے قرض مانگنے جا رہا ہوں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں پھر اس سے قرض مانگنے جا رہا ہوں، حالانکہ میرا خود کا دیا ہوا پیسہ ہوتا ہے. تو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم قرض کا ایسا معاملہ، اللہ کے نبی نے بھی قرض لیا. امانتیں اللہ کے نبی کے پاس، امانتیں جو قرض ہوا کرتی جس کو امانت اللہ کے نبی رکھتے تھے. حال یہ تھا کفار مشرکین نے، کتاب اٹھا کر دیکھیے، مطالعہ کیجئے، کفار مشرکین نے آپ کو ساحر کہا ہے، جادوگر کہا ہے، شاعر کہا ہے، دیوانہ کہا ہے، مجنون کہا ہے، مگر کفار مشرکین نے کبھی آپ کو خیانت دار نہیں کہا، خیانت نہیں کہا، آپ کو بے ایمان نہیں کہا، آپ کو جھوٹا نہیں کہا.
یہ چیز تھی کہ اللہ کے نبی نے ایسا بنایا تھا کہ اس کے مخالف کے باوجود بھی کفار مشرکین تمام کے تمام جھوٹے تو کہہ سکتے، دیوانہ تو کہہ سکتے تھے، شاعر تو کہہ سکتے تھے، ساحر تو کہہ سکتے تھے، مگر کفار مشرکین کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، کبھی آپ کو نہیں کہا کہ یہ وعدہ کی خلافی کرنے والے ہیں، کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ایسا کریکٹر بنایا تھا ان لوگ کفار مشرکین کے سامنے۔ تو قرض کا معاملہ حدیث کے اندر آتا ہے، جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے، ایک تو وقت پر ان کو ادا کرتے، مگر ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ قرض ادا کرنا۔ وہ تو دور کی بات ہے، ہم تو توڑ کے قرض ادا کرتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر یاد رکھ لیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ہر طریقے میں محبت جھلکتی ہے۔ قرض کا معاملہ یہ رہتا تھا اللہ کے نبی کہ جب کسی سے قرض لیتے تو کوئی قرض میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا کہ بھائی جیسے ہم نے آپ کو 500 روپیہ قرض دیا تو اللہ کے نبی کو بھی کوئی قرض دیا، تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو کوئی قرض دیتا یا اللہ کے نبی قرض لیتے تو کوئی معاہدہ نہیں کرتے کہ بھائی ہم تم کو 550 روپیہ دیں گے، تم کو 500، یہ معاہدہ نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کے نبی کی سنت ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرض لوٹانے میں اللہ کے نبی کچھ اشرفیہ بڑھا کر دیتے۔ کیا کرتے؟ کچھ روپے بڑھا کر دیتے، قرض دے دیتے، قرض دینے کے بعد کچھ روپے بڑھا کر دیتے اور کہتے اللہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے میری مدد فرمائی، آپ نے مجھے قرض دیا، جزاک اللہ خیرہ، کہتے کہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے اور یہ میری طرف سے تحفہ ہے، کچھ روپے بڑھا کر دیتے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا تھا۔ آج تو قرض لے کر ہم ایسا غائب ہوتے ہیں جیسا کہ گویا کہ اب ایسا ہو گیا کہ جو قرض دیتا ہے وہی انسان بچ کر چلتا ہے کہ یہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچ جائے، کہ یہ مجھ سے ملے اور پھر جو ہے گلی میں بھوک نہ جائے، وہ خود ہی بچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہماری ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے جو بھی چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی جی نا ابھی تو صلاحیت ایسی لگ نہیں رہی ہے، تو یہ معاملہ ہمارا جو ہے ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ ہمیں 3 کام کرنے ہیں میرے بھائی۔ کرنا یہ ہے، سب سے پہلا کام کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب جتنی بھی ہے آپ اپنے گھر میں منگوائیں، اس کتاب کو منگوا کر جو سوٹیبل ہو، چاہے وہ انگلش میں ہو، عربک میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، بنگلہ میں، کوئی زبان میں ہو، آپ کتاب منگوا کر رکھیں۔ اس کتاب کی کم سے کم دن بھر کے شیڈیول میں 10 منٹ کا بھی ایک وقت متعین کریں، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور سیرت طیبہ کا ذکر کریں۔ سیرت کی ایک ایک کوٹیشن کر کے بات کی جائے، پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ ہمارے نبی کیسے اٹھتے تھے، بچوں کو سکھایا جائے۔ جب ہم کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ انسان کہتے ہیں ایک چیز جو ہوا ہے نا، ہم نے دین کو دنیا کو الگ کر دیا، گڑبڑی یہیں پہ ہوئی ہے۔ دین دنیا کو گویا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ الگ الگ شے ہے، الگ الگ چیز ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے، سب ایک ہی چیز ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم دنیا میں بھی رہیں، یعنی دنیاوی کام میں بھی بظاہر ہم لین دین بھی کر رہے ہیں، دنیاوی معاملات ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی اگر ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق کام کریں گے تو وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے۔ گھر پہ جاتے ہیں، چھوٹے بچے آپ کے کھیلتے رہتے ہیں، آپ آتے ہیں ہمارے محبت کے جوش میں آپ اپنے بچوں کو گودی اٹھا لیتے ہیں، گودی اٹھاتے ہیں، محبت کے تقاضا ہے، محبت کا تقاضا آپ اس کو گودی اٹھا لیا، مگر وہیں پہ تھوڑا سا رک جائیے۔ رکنے کے بعد یہ ذہن میں لائیے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب یہ چیز لا کر بچوں کو جو گودی اٹھائیں گے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پڑے گی۔ کھانا تیار ہے، رکھا ہوا ہے، اب کھانا کھانے بیٹھے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اب کھانا کھائیں گے، کوئی معاملہ نہیں وہاں پر، مگر وہاں تھوڑا سا رک کر ٹھہر کر یہ چیز کر لیں کہ اللہ کے نبی کھانا جب سامنے رہتا تو اللہ کے نبی اللہ کا شکر کرتے اور کھانا تناول فرما لیتے۔ اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھا تو پہلے بھی رہے تھے، مگر اب جو آپ کھانا کھائیں گے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوگی، اس سے محبت بھی بڑھے گی۔
گھر میں داخل ہو رہے ہیں، باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جانے کے بعد تھوڑا سا رک جائیں، رکنے کے بعد کہیں کہ اللہ کے نبی کیسے داخل باتھ روم میں ہوتے، اس طریقے سے داخل مسجد میں گئے، گیٹ کے سامنے رک گئے اور ذہن میں لایا کہ اللہ کے نبی کیا حکم دیتے ہیں، کیسے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے سب چیز میں اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، معاملات کرنا، سونا، بچوں سے ملنا، بیویوں سے ملنا، بیوی کے لیے اگر آپ گئے، ماں باپ کے لیے گئے، دکان میں گئے، مولی دکان میں آپ بظاہر تو آٹا خرید رہے، چاول خرید رہے، سامان خرید رہے، تیل خرید رہے ہیں، کوئی معاملہ نہیں، ہمیں دین نظر نہیں آ رہا، مگر اسی دکان پہ تھوڑا سا رک کر کے، رکنا کیا ہے، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا روک کر ہم یہ سوچیں کہ یہ جو میں خرید رہا ہوں اللہ تیرے حکم کے لیے خرید رہا ہوں، نبی کے طریقے کے لیے خرید رہا ہوں، نبی کا حکم ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ اب اس نیت سے ہم خریدیں گے کہ اللہ میں آپ کا حکم سے پورا کر رہا ہوں، نبی کے طریقے کو پورا کر رہا ہوں، تو یہ مولی دکان سے آٹا چاول خریدنا بھی سنت ہے، آٹا چاول خریدنا بھی عبادت۔ صبح صبح دکان میں جا رہے ہیں، دکان میں جانے کو جی نہیں کر رہا، نیند آ رہی ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، مگر وہاں پہ تھوڑا سا یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو اس کی کفالت کرو، بچے کی تربیت کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو، اے اللہ کے نبی میں اسی لیے جا رہا ہوں۔ یہ جانا، یہ اٹھنا، یہ بھی عبادت ہو جائے گا۔ تو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف زاویہ نگاہ کو بدل ڈالنا ہے، صرف زاویہ نگاہ کو بدل ڈالنا ہے، صرف نگاہ بدل دیں گے، اپنے نیت کو بدل دیں گے، تمام دنیاوی چیز کنورٹ ہو کر دین بن جائے گی، تمام چیز کنورٹ ہو کر دین بن جائیں گی۔ آپ اگر دکان پہ بیٹھے ہیں، اب کوئی کسٹمر آ گیا تو کسٹمر سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، اب ویسے ہی رویہ کر رہے ہیں، تو دکان میں بیٹھ رہے ہیں مگر وہاں پہ آپ دین زندہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے زندگی میں سب سے پہلی چیز ہے کہ تمام چیزوں میں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لایا جائے، یہی دین ہے، یہی عبادت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ ہم مسجد میں جائیں تو عبادت، اب تو صرف مسجدی عبادت کے لیے رہ گیا ہے، باہر میں ہم سوچتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی مسجد عبادت اور دنیا باہر میں۔ یہ چیزیں ختم کریں، سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں، ہمیں اپنے ذہنوں میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا پڑے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ سے محبت کی جائے۔ دوسرا کام محبت اس لیے کی جائے، اللہ کے نبی کا احسان دیکھیے، کتنے احسان ہیں ہم پر۔ جو مزدور تھے، مزدوروں کے مزدوری کو ہڑپ کر لیتے تھے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا، اے انسانوں، مزدور کی اگر پسینے خشک ہونے سے پہلے آپ اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ مزدوروں کو اللہ نے حق دلایا۔ یتیم بچوں کے مالوں کو غصب کر لیا جاتا تھا، لوگ غصب کر لیتے تھے، اللہ نے اس کو تحفظ، اللہ کے نبی نے اس کو تحفظ عطا فرمایا۔ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تو لوگ اس کو زندہ دفن کر دیتے، اللہ کے نبی نے ان کو عزت دی۔ بیواؤں کی کوئی وقت نہیں تھی، بیواؤں کو لوگ پوچھتے نہیں تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں میں کتنے بیواؤں کو جگہ دی۔ اور جس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس عورت کے تینوں اسٹیجز میں اللہ کے نبی نے مقام عطا فرمایا۔ یہ احسانات ہے ہماری مائیں اور بہنیں آپ پر، اس احسانات کے صدقے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ بچے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اپنے بچیوں کی تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کا حق ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اور وہ ایسے رہوں گا، ایسے انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے بتایا کہ یعنی جنت میں اور وہ انسان جو اپنے بچیوں کی صحیح تربیت حق کے ساتھ پرورش کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن یعنی جنت میں اور وہ ایسے، جس طرح اس انگلی، یہ انگلی جٹی ہوئی رہتی ہیں، ملی ہوئی رہتی ہیں، ایسے میں اور وہ انسان ملا ہوا رہوں گا۔ یہی بیٹی جب ماں بنتی ہے، تو ماں جب بنتی ہے تو ماں میں فرمایا کہ یہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر رکھ دیا، تعظیم بڑھایا ہے آپ کا، جس کی آپ کی کوئی وقت نہیں تھی، زندہ آپ کو درگور کیا جاتا تھا، آپ بیوہ ہو جاتی، آپ کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا، آپ اگر پیریوڈ میں رہتی آپ کو گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا، مگر اللہ کے نبی نے آپ پر احسانات کیے ہیں۔ اس احسانات کے صدقے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔
جب آپ ماں بنتی ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی نے وہ مقام دیا کہ آپ کے تلوؤں کے نیچے جنت کو لا کر کھڑا کر دیا کہ لوگ آپ کے بچے آپ کے قدموں کو چومیں۔ جب آپ بیوی بنتی ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ احکام جاری کیا لوگوں کے لیے، اے لوگوں، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے یعنی اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آپ کو وہ مقام دیا، یہ تینوں اسٹیج میں آپ کے رتبہ کو بڑھایا، آپ کے سٹینڈرڈ کو بڑھایا، آپ کے معیار کو بڑھایا، اور تینوں مقام پر آپ کی عزت، آپ کی حفاظت کو برقرار رکھا ہے۔ آج آپ پر احسانات ہے اللہ کے نبی کے، آپ کم سے کم اس احسانات کے صدقے میں اللہ کے نبی سے محبت کیجیے۔ اللہ کی پیارے نبی سے محبت ضروری ہے، محبت نہیں ہے تو ہم صرف دعوے دار ہیں۔ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن اور ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اگر اللہ کے نبی پیارے نبی سے محبت نہ کی جائے یعنی اس کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں میرے بھائی، ہم ایمان والے نہیں ہیں، صرف زبان کے دعوے دار ہیں، عمل کے دعوے دار نہیں ہیں۔ تو یہ عورتوں سے بھی التجا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ماں کو مدرسہ کہا گیا ہے، ماں جو ہے مدرسہ ہے، بچوں کی مدرسہ ہے۔ جب آپ چھوٹے بچے آپ کے جب ہوتے ہیں تو آپ سے سیکھتے ہیں، اگر آپ خود سیکھی بھی نہیں رہیں گی تو بتائیے آپ کیسے اپنے بچوں کے اسٹینڈرڈ کو آگے بڑھائیں گی، اس کو کیسے دین سکھائیں گی؟ آپ کہتی ہیں بچے اپنے ماحول سے ہی سیکھتے ہیں، اپنے گھر سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے پر طبع نیکا نگیرت کے بنیادش بدس تربیت نہ اہل را چو گردگان پر گمبدس، پر طبع نیکا نگیرت کے بنیادش بدس، بڑے بزرگوں کی، بڑے اماموں کی، بڑے اولیاء اللہ کی نصیحت نہیں پکڑے گی اس وقت تک اگر آپ نے کسی کی بنیاد کو برباد کر دیا ہے، اگر آپ نے اس بچے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا ہے تو بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے پھکواتے رہیں گے، آپ کے بچے کو تربیت نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ نااہل کی تربیت کرنا، جس کی بنیاد بری ہو گئی ہے، جس کی عمر، جو بچے کی عمر تھی وہ برباد کر دیا آپ نے غلط ماحول میں رکھ کر، غلط چیزوں کو سکھا کر، یاد رکھ لیجئے بعد میں اس کی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسا کہ گنبد پر آخروٹ رکھنا، کہ گنبد پر کبھی آخروٹ رکھا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے بچوں کی جو بنیاد بری ہو جاتی ہیں تو اس کی نصیحت، بڑوں کی نصیحت اس وقت کے بچوں کو نہیں پکڑتی۔ اسی لیے ماں جو ہے اپنے وقار کو سمجھے، اپنی عظمت کو سمجھے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، اپنے اللہ کے نبی کی جو طریقے ہیں، جو سیرتیں ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ بیٹے دیکھو ہمارے نبی ایسے کھاتے تھے، بیٹے دیکھو میرے نبی ایسے چپل پہنتے تھے، میرے نبی ہمیشہ دایاں پیر سے چپل پہنتے تھے، یہ چیزیں کھاتے ایسے، سوتے ایسے، میرے بیٹے دیکھو اللہ کے نبی چلتے ایسے تھے، تیزی کے ساتھ چلتے تھے۔ یہ چیزیں جب بار بار اللہ کے نبی کا ذکر بچوں کے سامنے کیجیے گا تو اللہ اس کی زبان سے بھی بار بار یہی کہے گا، اے اللہ کے نبی کون تھے؟ جب وہ پوچھے گا آپ اس کو بتائیں گے نبی یہ تھے، نبی وہ تھے۔ جب آپ اپنا جو مدرسہ کو جس طریقے سے چلائیے گا آپ کے نکلنے والے بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ جب ماں تھی بزرگ، ماں تھی اللہ والی تو بڑے بڑے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کو پیدا فرمایا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پیدا ہوئے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو بیسک آپ کو جو چیز ملے گی وہ ماں ملے گی، ماں۔ اسی لیے مردوں کا جو تربیت یعنی مردوں کا جو حقوق اس کے بچوں پر ہے، سب سے پہلا حق، میں تو کتاب میں پڑھ کے حیران اٹھا، بچوں کا حق کتاب میں جو بتایا گیا ہے اسلام کے اندر، وہ آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔ بتاؤں کیا؟ پہلا حق یہ ہے کہ بچوں کے لیے صحیح ماں کی تجویز کی جائے۔ بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، پہلا حق اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے نبی نے، پہلا حق یہ ہے کہ اس بچے کا پہلا حق یا اس بچی کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے سلیکٹڈ یعنی بہترین اور عمدہ قسم کی اور نیک عورت کی تجویز کی جائے، صحیح ماں کی تجویز کی جائے۔ اس سے اندازہ لگائیے اسلام کیا ہے۔
یعنی ایسے جو عورت ہیں جو باقی نیک ہیں، دیندار ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ دیندار کو پریفر کیجیے، دیندار کو ترجیح دیجیے۔ ہم کہتے ہیں خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی ایسی چیز ہے جو زائل ہو جاتی ہے، جمال زیادہ دن نہیں رہتا، مگر جو سیرت ہوتی ہیں وہ سیرت ہمیشہ رہتی ہیں، سیرت ہمیشہ رہیں گی۔ پھر آپ کے بچے کے جو آپ مدرسہ تیار کر رہے ہیں سیرت کے طریقے تیار کریں گے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ بچوں کے لیے صحیح ماں کی تجویز کی جائے۔ پھر دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کا صحیح نام رکھا جائے۔ آج نام رکھنے بھی اللہ کی پناہ ہے، نام رکھنے میں بھی لوگ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جس کی کوئی مطلب آپ خود جانتے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے بچوں کا کہ اس کی صحیح تربیت کی جائے۔ 3 حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے میں جو بھی خرابیاں برپا ہو چکی ہیں اس کو ہم ریموو کریں، اس کو ہٹائیں اور لوگوں کے سامنے صحیح میسج دیں۔ ہم دور تک نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہمیں اپنے گھر کو پہلے سنوارنا ہے، اس کو سجانا ہے۔ اسی لیے قرآن میں دعوت کے تعلق سے جو باتیں پیش کی گئیں، سب سے پہلی بات یہی پیش کی گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے جو چیزیں بتائی گئیں وہ یہی بتائی کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو، اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دیجیے۔ ہم باہر کے ٹھیکیدار بعد کے ہیں، پہلے ہم اپنے گھر کے ٹھیکیدار ہیں، جس کے لیے ہمیں پوچھ ہونی ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، آپ کے اپنے نفس کے بارے میں اور آپ کے اہل عیال کے بارے میں کہ آپ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچایا کہ نہیں۔ اپنے گھر سے شروع کریں، سب سے پہلے دیر آئے، ایک ہی دن میں توڑ پھوڑ نہیں کرنا ہے۔ گھر گئے بھائی آپ سے آج نماز ایسے سب پڑھو نماز، اب دو پہلے ہی دن میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی۔ ایک ہی دن میں نہیں ہوگا میرے بھائی، وقت دینا پڑے گا، بہت وقت۔ ہم سب چیز کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، مگر ہم اپنے گھر کے دین کے لیے بھی کچھ تیاریاں کریں، کچھ سیٹ اپ کریں، کچھ طریقے اپنائیں، آہستہ 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 کر جو ہے اس کو کھڑا کر اپنے اندر وہ چیز کو پیدا کریں کہ گھر والے بھی دیکھیں تو کہیں کہ واقعی میرا والد تو ایسا ہے۔ جب والد کے طریقے صحیح ہو جائیں گے پھر بچے میں وہ اثرات مرتب ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ محبت اس معنی پر کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہمارے پر احسانات کرنے ہیں۔ تیسری چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازی بن جائیں گے۔ نمازی بنیں گے تو ہی دین کے تمام چیز ہم سے ہو پائیں گے۔ آج جب نمازی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا اس سے دین کے اور اللہ کے احکام کے اور بھی مطلب وہ عمل کرے گا، اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ کہ نماز ایسی چیز ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہی انسان کے دلوں میں اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں نماز پڑھ کے ہم آتے ہیں تو کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم بولتے نہیں بھائی کیسا کام ہے، ہم نماز پڑھ کے ہم یہ کام کریں گے۔ لوگ بھی آپ کو تانا دیتے ہیں دیکھو ابھی نماز پڑھ کے آیا یہ کام کر رہا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں سے آپ کو روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایسی چیز ہے جس کی خصوصیت، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ آپ کو برے کاموں سے روک دے گی۔ تو تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کرنے میں جو چیز سیکھنا ہے، سیکھنے میں بھی ایک یہ میں لاسٹ بات، سیکھنے میں بھی کیا اللہ نے فرض کیا؟ طلب العلم فریضہ، طلب علمی یعنی علم کا طلب کرنا فرض کیا، علم کا سیکھنا فرض نہیں کیا۔ یہ چیز بھی ہمیں جب دور حدیث کی کلاس میں ہم گئے تو ہمیں معلوم ہوا۔ بولتے نا بھائی علم کا فرض ہے حاصل کرنا، نہیں، حاصل کرنا فرض نہیں ہے، طلب کرنا فرض ہے۔ طلب کے معنی یہ ہے کہ ہمیں نماز سیکھنی ہے۔ اب طلب کر لیا، ہم سیکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر نہیں آ رہا ہے تو اللہ سمجھ لے گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اس معنی پر معاف کرے گا کہ آپ نے طلب کیا تھا۔ دینے والے ذات تو میں ہوں، میں تمہیں نہیں، میں نے تم کو دیا یا نہیں دیا، وہ اللہ پہ آپ بری ہو جائیں گے۔ اور آپ بولیں گے اللہ ہم نے سکھائی نہیں، ہمیں نماز آتی نہیں تھی، ہم تو جانتے نہیں تھے نماز کیسے پڑھ جائے، وہاں یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا، یہ ایکسکیوز وہاں نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں چلے گا کہ اللہ پوچھے گا تم نے کوئی کوشش کی، طلب کیا کہ ہمیں نماز سیکھنا ہے، نماز کے طریقے سیکھنے ہیں۔ امام صاحب سے کبھی جا کر ملا کہ امام صاحب مجھے نماز کے طریقے بتا دیجیے، قاری صاحب مجھے نماز کے طریقے بتا دیجیے، سورہ فاتحہ سکھا دیجیے، سورت جو اور صورتیں ہیں وہ سکھا دیجیے۔ کبھی آپ نے طلب کیا؟ آپ کے دلوں کے اندر ڈیزائرز آئیں، خواہشیں آئیں؟ اگر نہیں آیا تو آپ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھ لے گا اس بارے میں۔ اس لیے تیسری چیز یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی گئی کہ ہم طلب کریں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام یہاں کے لوگ بہت مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر باوجود اللہ اپنی فرائض کو برائے طاق رکھ کر آپ اس مجلس میں حاضر ہوئے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور جو بھی بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے دوسرے مقرر جناب عبدالرحمن صاحب تشریف لے آئے ہیں.